السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، مایوس نہیں جاتا مانگنے والا تیرا۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور میرے خواجہ کا ایک ادنا سا پیالہ دیکھ کر واللہ، میرے خواجہ کا ایک ادنا سا کاسا دیکھ کر واللہ، انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں آج بات کرنے والا ہوں خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ کے متعلق سے۔ آج میں آپ کو بیان سنوانے والا ہوں سید امین القادری صاحب قبلہ کا۔ آج کا جو بیان رہے گا وہ ایک انا ساگر کے کنارے پر کھڑا ہونے والا سادی دیو، جو کہ بولتا تھا اپنے آپ میں، بات کرتا تھا اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں کی بات سنتا تھا، ان سے بات کرتا تھا۔ اتنا سختی سالی اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ جب بھی کوئی اجمیر میں کوئی ایسا معاملہ آتا جہاں لوگ حل نہیں کر پاتے تھے تو وہ اس کے پاس آیا کرتے تھے، ایک کنواری لڑکی کی بلی چڑھایا کرتے تھے، اس کے قدموں پہ قربان کیا کرتے تھے، پھر وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا لیا کرتا تھا۔ گویا کہ وہ سادی دیو تھا، یعنی بولنے والا دیو، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ لوگوں نے بارہا علماء اکرام کی زبان سے سنا ہے، اور سیدنا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج ہم سننے والے ہیں سید امین القادری صاحب قبلہ کی زبان سے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ کے بیانات آپ نے ضرور سنے ہوں گے اور آپ نے انہیں جانا بھی ہوگا۔ آج میں سنواؤں گا کیونکہ موجودہ حالات میں اجمیر شریف کے معاملات کس قدر گرم ہو رہے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہاں پر ایک مندر ہونے کا دعویٰ جو کیا گیا ہندو پکش کی طرف سے، تو اس پر جو ہے اس وقت میں اجمیر شریف کا سوشل میڈیا پر جو ہے نا بہت زیادہ گرماہٹ پیدا کیے ہوئے ہے، اور سب کی زبانوں پر اجمیر شریف ہی ہے۔ گویا کہ کیا ہے اجمیر شریف؟ اجمیر شریف سے ٹکرانے سے پہلے، اس بارگاہ میں جانے سے پہلے غریب نواز کی کچھ باتیں ان لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے۔ آج یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ تم جس سے ٹکرانے چلے ہو وہ تمہاری تو تمہاری، بلکہ تمہارے جو دیو وہاں پر تھے ان کے دل کی بات تک کو وہ جانا کرتے تھے۔ آخر کیا معاملات تھے؟ آئیے پہلے ویڈیو سنتے ہیں اور اس پر جانکاری لیتے ہیں کہ سید امین القادری صاحب قبلہ کیا بولتے ہیں۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ راج مہاراجوں سے ڈھول بجواتا ہوا اور ایک خوبصورت لڑکی لے کر کے چلا انا ساگر کے کنارے۔ انا ساگر کے کنارے اجمیر کا ایک بت تھا۔ اس بت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بولنے والا تھا۔ سوچو، جو بت بولتا ہو اس پر لوگ کتنا پختہ یقین رکھتے ہوں گے۔ اسی بت کا نام سادی دیو تھا۔ وہ جنات تھا دراصل، اور وہ بہت اونچا ترنگا کھڑا رہتا تھا۔ اجمیر والے جب تنگ آ جاتے، کسی دشمن سے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، تو وہ یوں کرتے کہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی اس کے قدموں میں ذبح کرتے، بلی چڑھاتے اور اس کو کھلاتے۔ پھر وہ کہتا بتاؤ کیا کرنا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی طاقت سے اس کو لڑا دیتے۔ اس طرح سے چونکہ اکھنڈ بھارت کا سمراٹ اجمیر میں رہتا تھا، اور اجمیر شریف کی سرزمین پر یہ توہمات پرستی ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر اس طرح کوئی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے کنواری لڑکی کو پیش کیا تو سادی دیو نے ہنس کے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا وہ دوسرے کنارے پر جو فقیر بیٹھا ہے وہ آیا ہے مدینے سے، ایک کام کرو، جا کر کے اس کا خاتمہ کر دو۔ ہمیشہ تم نے ہماری مدد کی، آج بھی کرو۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ ہندوستان کی بیشتر تواریخ کے اندر تاریخی طور پر موجود ہے اور حکومتی سطح پر موجود ہے کہ ایک ایسا بھی دیو ہندوستان میں رہتا تھا جو بولنے والا تھا، وہ سادی دیو تھا۔ جب وہ ایک قدم میں انا ساگر کے اس پار پہنچا تو میرے خواجہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے معین الدین اجمیر خالی کر، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو دیکھو مومن کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ غریب نواز نے اس سے کہا موت اور زندگی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس نے میری موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی مر جاؤں گا، اور اگر اس نے میری موت لکھی ہوئی ہے تو تم میرا کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ مومنانہ الفاظ ہے. یہ کیا اس نے مار ڈالا، اس نے مار ڈالا؟ کوئی مار ڈال سکتا ہے؟ کون مار ڈال سکتا ہے؟ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے. موت و زندگی کا مالک صرف اللہ ہے. شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان جان نہیں لے سکتا. جان لینا میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اپنی زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آئے گی، اس سے ایک سیکنڈ بعد بھی موت نہیں آئے گی. اپنے جتنا کھانا اپنی تقدیر میں لکھا ہے، اگر ایک دانہ بھی ہماری زندگی کا بچا ہے تو اس کے کھائے بغیر ہمیں موت نہیں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے صرف ایمان لانے کی بات کی ہے اور عقیدے میں ہم کمزور رہے ہیں؟ خدا کے لیے اسلامی عقیدے پر آؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور سن لو، بڑے چاہے وہ بھی اثر نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر یوں ہی جادوگر جان لے لیں گے؟ نہیں. اپنا یقین پختہ کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اعتماد کرو، اولیاء اللہ سے نسبتیں مضبوط کرو. تو جاتے جاتے اختتام پہ یہی پیغام دینا تھا کہ اس نے جب کہا اجمیر چھوڑ دے معین الدین ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا، فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے. اگر موت لکھی ہے تو آئے گی اور نہیں لکھی ہے تو تو کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں تمہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا. میرے خواجہ نے کہا لڑنا ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن لڑنے پہ آتے تو چھوڑتے بھی نہیں نا. غریب نواز کربلا والے کا شہزادہ، وہاں کون ٹک سکتا ہے؟ کس میں طاقت ہے ٹکنے کی؟ فرمایا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے. جن کو کہا سارا اجمیر جس کو پوج رہا تھا اس کو کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا اگر میں مسلمان ہوں گا تو مسلمان ہونے سے مجھے ملے گا کیا؟ کہا تیرے دل کی ایک تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی. میرا خواجہ یہ بھی جانتا ہے جن کے دل میں کیا تمنا ہے، اس کے سینے میں کیا تمنا ہے. ارے جو دیو کی سینے کے اندر کے راز جانتا ہے وہ غلاموں کے رازوں کو نہیں جانے گا. اسی لیے تو خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. لوگ حیران ہیں وہاں جانے سے ملتا کیا ہے؟ ذرا عقیدہ لے کے جا کر تو دیکھ. ہمیں پتہ ہے کیا ملتا ہے، لینے والوں کو پتہ ہے کیا ملتا ہے. جھولیاں بھر گئی سب ہو کے مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا. جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. کوئی جا کے دیکھے تو یہ کہانی کس سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آج بھی کوئی دل لے کر کے جائے صاحب دل اپنی نگاہوں سے نظارہ دیکھ لے گا. اگر تو بھی مسلمان ہو جا، تیری تمنا ہے نا وہ پوری ہو جائے گی تمنا. اس جن نے کہا میری کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتا دوں. کہا بتائیے. کہا پورا دن لوگ تجھے پوچھتے ہیں، تیرے آگے گھی جلاتے ہیں، اور رات کو کیا تو روتا نہیں ہے اجمیر کے فلاں دیہات میں جا کر کے؟ اس کی گردن جھک گئی. کہا تیری ایک معشوقہ ہے، اجمیر کے گرد و نواح میں ایک بت خانہ ہے، وہاں سنگ مرمر کی ایک عورت کی مورتی ہے. اس مورتی پر تیرا دل آ گیا، تو اس سے پیار کرتا ہے اور تو اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتا ہے بول نا، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، او میری محبوبہ مجھ سے بات تو کر. وہ تجھ سے بات نہیں کرتی نا، یہی تیرے دل کی تمنا ہے نا. تو جس دن مسلمان ہوگا اس دن وہ تجھ سے بات کرے گا. کیا بات کرتے ہیں؟ کہا وہ کرے گی، پڑھ کلمہ. یہ ساری باتیں وہ پیچھے کے لوگ سن رہے تھے. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائیو یہ ہیں اللہ والے، روحانیت والے، یہ ایمان والے، یہ مدینے والے، یہ نجف والے، یہ کربلا والے، یہ بغداد والے. یہ ہیں جو جناتوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. ہم کہتے ہیں جنات نظر آئے تو آپ کا ہوگا کیا؟ اور یہ جناتوں کو دیکھ کر دین کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو گالیاں دینا شروع کی. اس کے ہاتھ میں جو آیا اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. وہ بھاگنے لگے تو کچھ تو کچل کے دب کر کے مر گئے. اب جب وہ بھاگ گئے تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا معین الدین آپ کی بات تو میں نے سن لی نا، کلمہ پڑھ لیا نا، اب وہ مجھ سے بات کرے گی، چلیے میری بات کرائیے. میرے خواجہ نے کہا میں نہیں آتا، تو جا. میں نہیں آتا، تو جا. اور جا کر کے اس مورتی کا ہاتھ پکڑنا، کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. چل تجھے معین، اس نے ہاتھ پکڑ کر چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ صحیح کی عورت بن کر کے چلنے لگے. میرے خواجہ کے دربار میں خواجہ نے دونوں کا نکاح کرایا اور فرمایا تو آج سے شادی نہیں، تو شادی ہے، جا شاد رہے گا، ہمیشہ شاد رہے گا. اور میرے خواجہ نے اس جن کو خلافت بھی عطا فرمائی. یہ شان ہے اللہ والوں کی، تو ان سے نسبتیں استوار رکھو. ہاں جی، ہم نے آپ نے سب نے مل کر سید امین القادری صاحب قبلہ کا یہ بیان سنا. گویا کہ بتایا کہ آپ سرکار غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی دیو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں. تو اگر آپ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اپنے دل میں اچھا خیال لے کر کے جانا، اچھی بات لے کر کے جانا. اگر برے ارادے سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی انہونی ہو جائے، کوئی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں، کیونکہ وہ اس آقا کی بارگاہ ہے، وہ کربلا کے لاڈلے کی بارگاہ ہے، کربلا والوں کے، وہ نجب اشرف والوں کے بارگاہ، پیارے کی بارگاہ ہے. تو وہاں پر اگر آپ جا رہے ہیں تو یقیناً وہ ایسے آقاؤں کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، وہاں خراج عقیدت پیش کرنا ہو، دل کی گہرائیوں سے محبت پیش کرنا ہو، کوئی مانگنا ہو تو آپ بڑے ادب کے ساتھ وہاں پر جائیں. اور اگر کوئی ارادہ غلط لے کر کے جائیں گے تو میرے خواجہ اسے جانتے ہیں. اس واقعے میں آپ نے سن بھی لیا ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن، چین، سکون عطا فرمائے، تمام لوگوں میں بھائی چارہ، محبتیں برقرار رکھے. آمین. خدا حافظ.